الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام معزز و مکرم ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے والدین کے حقوق کے متعلق چند ارشادات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے، آپ دوستوں کو صحیح سمجھنے، اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، جب میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اور اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد جن ہستی کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے وہ ہے والدین۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ بنی اسرائیل میں معاشرے کے فرزندوں کو 6 باتوں کا حکم دے رہے ہیں۔ نمبر 1، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ کے سوائے اور کسی کی عبادت مت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ فَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کو نہ جھڑکو۔ وَلَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور والدین سے نرم لہجے میں بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ، اور والدین کے لیے اطاعت کا بازو محبت سے بچھا دو اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب تو ان کی ایسی حفاظت کر جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا اور بڑا کیا۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ گرمی ہمیں لگتی تو رحم والدین کو آتا تھا، سردی ہمیں لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، بیماری ہمیں پہنچتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، تکلیف ہمیں پہنچتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، سردی ہمیں لگتی تو رحم والدین کو آتا تھا، تکلیف ہمیں پہنچتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، زخم ہمیں پہنچتا تھا مگر درد والدین کو ہوتا تھا۔ میرے محترم دوستو، والدہ ہمیں 2.5 سال تک اٹھاتی پھرتی رہی، اپنی چھاتیوں سے ہمیں دودھ پلاتی رہی، ہمارے ناز و نخرے اٹھاتی رہی، سردیوں کی رات اٹھ اٹھ کر ہمیں کپڑے ڈھانپتی رہی، گرمیوں میں اٹھ اٹھ کر ہمیں آنچل سے ہوا جھیلتی رہی، ہمارے پیشاب کے گیلے بچھونے پر خود سوتی رہی اور سفید اور اچھا بچھونا ہمارے لیے بچھاتی رہی۔ ہم ذرا عالم شعور میں پہنچے تو ہمارے لیے اچھے اچھے کپڑے بناتی رہی، حتی الامکان ہمارے لیے اچھا کھانا پکاتی رہی۔ لیکن افسوس، صدا افسوس میرے طالب علم ساتھیوں، آج ہم والدین کی ان قربانیوں کا، ان کے ان ناقابل احسانات کا بدلہ کیا دے رہے ہیں؟ یہی نہ کہ ہم ان کا بات نہیں مانتے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے یا اسکول بھیجتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں، ٹی وی اور VCR جیسے خرافات سے روکتے ہیں تو ہم ضد کرتے ہیں، ہم ان کو تنگ کرتے ہیں۔ افسوس، صدا افسوس کہ ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما جنتان و نارک، والدین تمہارے لیے یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے۔ اگر والدین کی فرما برداری تو تمہارے لیے جنت، اگر والدین کی نافرمانی تو تمہارے لیے دوزخ۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضی ربی فی رضی والد، کہ اللہ کی رضا میں باپ کی رضا ہے، والدین کی رضا ہے، وسخط ربی فی سخط والد، اگر والد تم سے ناراض ہے، اگر والدین تم سے ناراض ہے تو اللہ بھی تم سے ناراض ہے، اگر والدین تم سے ناراض تو اللہ بھی تم سے ناراض، اگر والدین تم سے راضی ہے تو اللہ بھی تم سے راضی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے۔ اگر تمہیں جنت کو تلاش کرنا ہے، اگر تم جنت کے متلاشی ہو تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو تلاش کرو۔ تو میرے محترم دوستو، آج ہم ان والدین کی اتنی قربانیوں کا صلہ کیا دے رہے ہیں کہ ان کی بات نہیں مانتے، ان کو تنگ کرتے ہیں،
ہیں، پڑھنے کے لیے مدرسے اور اسکول بھیجتے ہیں تو ضد کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، ان کے ارمانوں کا خون کرتے ہیں، ان کے خوابوں کو ہم توڑ دیتے ہیں۔ آئے آج عزم کرے کہ انشاءاللہ آگے کبھی بھی والدین کو تنگ نہیں کریں گے، شوق و لگن سے پڑھیں گے، عالم حافظ قاری بن کر ان کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔